الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ مسائل قربانی کورس کا آج دوسرا لیکچر ہے، اور جیسے پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ذی الحجہ کے فضائل کیا ہیں، اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں میں ہمیں کیا کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو آج کے لیکچر کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ان ذی الحجہ کے 10 دنوں میں 2 بڑے کام ہوتے ہیں، 2 بڑی عبادات ہوتی ہیں۔ ایک عبادت حج کی ہوتی ہے اور دوسری عبادت یہ قربانی کی ہوتی ہے۔ تو قربانی کس پر واجب ہے، تو یہ آج کے لیکچر کا انشاءاللہ عنوان ہے۔ تو اس میں انشاءاللہ آپ کے گوش گزار میں کروں گا کہ قربانی کس پر واجب ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے جو بہت اہم ترین چیز ہے فضائل قربانی، یعنی قربانی کرنے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت کیا بیان فرمائی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 10 تاریخ کو جو بھی نیک عمل کیا جاتا ہے، ان تمام نیک اعمال میں سب سے زیادہ نیک عمل اللہ کے نزدیک وہ قربانی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو 10 تاریخ کو تمام اعمال میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل وہ قربانی کا، اس کے علاوہ کوئی اور عمل نہیں ہے۔ اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں، جیسے قرآن مجید پڑھنا بھی بڑا نیک کام ہے، نماز پڑھنا بھی بڑا نیک کام ہے، لیکن جب اذان ہو جائے، ظہر کا وقت ہو جائے، جماعت کھڑی ہو جائے، تو اس وقت اللہ کو محبوب اور پسندیدہ جو اللہ کو کام ہے وہ نماز پڑھنا ہے، نہ کہ قرآن کی تلاوت۔ اگر کوئی شخص جماعت کی نماز چھوڑ کے قرآن کی تلاوت شروع کر دے گا تو اس میں اس کو اللہ کا نیک عمل تو ہے لیکن اللہ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے 10 تاریخ کو اللہ رب العالمین کے ہاں پسندیدہ اور نیک عمل وہ قربانی کا کرنا ہے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن قربانی کرنے والا اپنے جانور کے بالوں، سینگوں اور کھروں کو لے کر آئے گا، اور باقاعدہ نامہ اعمال میں اس کے تولے جائیں گے۔ اور ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو قربانی کا جو جانور ہے، جب اس کو ذبح کیا جاتا ہے اور اس کا خون جب زمین پر گرتا ہے تو زمین پر گرنے سے قبل اللہ رب العالمین کے ہاں شرف قبولیت پا لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہٰذا تم خوش دلی سے، کبیدہ خاطر ہو کر نہیں، خوش دلی سے تم قربانی کیا کرو۔ ایسے ہی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید کے دن قربانی کا جانور لینے کے لیے پیسوں کا خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں اور چیزوں میں خرچ کرنے سے افضل ہے۔ عید کے دن قربانی کے لیے اپنی رقم کو خرچ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اور چیزوں میں خرچ کرنے سے افضل اور بہتر ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اور ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے اللہ رب العالمین ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں جو قربانی کے متعلق ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ بہت ساری باتیں جو قربانی کے متعلق آپ علیہ السلام نے ہمیں بتائی ہیں۔ تو یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے، بہت اہم ترین چیز ہے، مسلمان کو کرنی چاہیے۔ ایک مسلمان کے لائق اور ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ چیزیں کرے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی کی وسعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے بڑی سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من وجد سعة فلم يضح، جس شخص کو اللہ نے وسعت دی، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی، مالی طور پر مستحکم کیا، اور اس کے باوجود اس نے قربانی نہ کی، تو قیامت تو ایسا شخص فلا یقربن مصلانا،
ایسا شخص عید والے دن ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ ایسی سخت وعید اور ایسی سخت ناراضگی کا اظہار حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں، یعنی اتنا سخت ناراض، جیسے ہم ناراض ہوتے ہیں نا کسی سے، بس ٹھیک ہے بھائی میرے گھر نہ آنا، بس ٹھیک ہے ہوگی یہ بات، میرے پاس نہ آنا بھائی، کوئی آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سخت ترین ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے کہ بھائی اس کے بعد کوئی ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور اللہ کے رسول نے ہمیشہ قربانی فرمائی ہے۔ مدینہ منورہ کی 10 سالہ زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی فرمائی، صحابہ کرام نے قربانی فرمائی، تابعین نے قربانی فرمائی۔ اس سے آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جس کو اللہ رب العالمین نے وسعت دے رکھی ہے اس کو یہ چاہیے کہ وہ قربانی ضرور کرے، قربانی ضرور کرے۔ اب سوال یہ ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے، تو اس میں چند پوائنٹس ہیں وہ آپ یاد رکھیے گا، تو انشاءاللہ العزیز یہ پھر آپ کے لیے اس میں سمجھنا آسان ہو۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیے کہ جس شخص کے پاس 10 11 12 یعنی 10 ذی الحج، 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج، 10 11 12، 10 تاریخ پوری، 11 تاریخ پوری اور 12 ذی الحج کے غروب آفتاب تک، یعنی سورج غروب ہونے تک، اس پیریڈ میں اگر کسی شخص کے پاس 7.5 تولہ سونا، تقریباً یہ 87.479 یہ گرام بنتا ہے، اتنا سونا ہو، یا 52.5 تولہ چاندی جو کہ برابر ہوتی ہے 612 گرام کے، اتنی چاندی ہو، ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو، یا چاندی بھی اتنی نہ ہو، سونا بھی اتنا نہ ہو، کچھ کرنسی ہو، یا اس کے پاس دکان میں پڑا ہوا جو مال تجارت ہے وہ ہو، اور وہ برابر ہو 612 گرام چاندی کے، تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہے۔ دوبارہ پوائنٹ سمجھ لیجئے گا، دیکھیں میں آپ کو اس میں چند چیزیں بتا رہا ہوں۔ پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ اس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، یا دوسرا پوائنٹ 52.5 تولہ چاندی ہو۔ یہ دونوں نہیں ہیں، لیکن 52.5 تولہ چاندی یعنی 612 گرام چاندی کے بقدر، اس کے برابر اس کے پاس کرنسی پڑی ہوئی ہے، یا کرنسی نہیں بلکہ مال تجارت بھی پڑا ہوا ہے، کرنسی نہیں ہے لیکن مال تجارت دکان میں پڑا ہوا ہے، تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ بس یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے۔ تو یہ 4 چیزیں بتا دیں، یا تو سونا ہوگا، یا چاندی ہوگی، یا کرنسی ہوگی، یا مال تجارت ہوگا۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور ایڈیشنل یاد رکھیے گا کہ ایک شخص کے پاس 7.5 تولہ سونا بھی نہیں ہے، 52.5 تولہ چاندی بھی نہیں ہے، کرنسی بھی نہیں ہے، اور مال تجارت بھی نہیں ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ سامان ہے، ضرورت سے زائد چیزیں گھر میں رکھی ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے ہماری گھروں میں 10 ڈنر سیٹ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایسے ہی کئی بسترے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایسے ہی بہت ساری چیزیں ایسی رکھی ہوئی ہوتی ہیں جو ضرورت سے زائد ہوتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ٹی وی گھر میں، یہ ضرورت سے زائد چیز ہے۔ فریج یہ ضرورت سے زائد نہیں ہے، یہ ضرورت کی چیز ہے، لیکن ٹی وی یہ ضرورت سے زائد چیز ہے۔ تو ضرورت سے زائد سامان ہو اور اس کی اگر ویلیویشن کی جائے اور اس کی ویلیو وہ 612 گرام چاندی کے بقدر ہو، 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، ایسے شخص پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ لہٰذا یہ قربانی کا جو معاملہ ہے یہ بڑا حساس ہے، بڑا حساس ہے۔ لہٰذا آپ اپنے آپ کو دیکھ لیجئے کہ اس کے برابر اگر کسی کے پاس مال ہے تو اس پہ قربانی واجب ہے۔ اسی طریقے سے سامعین و سامعات یہ بات بھی سمجھیے گا کہ ایک گھر کا سربراہ ہے، وہ صاحب نصاب ہے، اس پر تو قربانی واجب ہے ہی ہے، لیکن بیٹے ہیں وہ بھی نصاب کے مالک ہیں، وہ بھی اپنا کماتے ہیں، بیٹیاں ہیں ان کے پاس بھی زیور وغیرہ ہے،
تو اب یہ نہیں ہوگا کہ اگر گھر کے سربراہ نے اگر قربانی کر لی تو سب کے لیے پورا، سب کے لیے سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی، ایسا نہیں، بلکہ ہر شخص کو اپنی قربانی، واجب قربانی وہ الگ سے کرنی ہوگی اور اس کے ذمہ داری ہوگی۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں ذرا یہ ہوتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ پر چونکہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے اس لیے میرے پہ قربانی فرض نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ کیونکہ زکوٰۃ کے لیے دیکھیں ضروری یہ ہوتا ہے کہ پورا سال گزرے، قربانی کے لیے یہ پورا سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ 10 تاریخ کی صبح اگر کسی کے پاس مال آ گیا تو اس شخص پہ بھی قربانی واجب ہوگی۔ ایسے ایک مسئلہ یہ بھی سمجھیے گا کہ نابالغ بچہ جو ہے، نابالغ، اس پہ قربانی فرض نہیں ہوتی، واجب نہیں ہوتی، اس کے ذمہ نہیں ہے، اگرچہ اس کے پاس پیسہ ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ نصاب کا مالک ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے ذمے جو ہے وہ قربانی نہیں ہوگی۔ ایسے ہی ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر کوئی شخص مقروض ہے، اس نے کسی سے قرض لیا ہوا ہے، تو اس کے پاس کرنسی پیسہ تو ہے، لیکن وہ اپنے اس جتنا قرض لیا ہوا ہے اس کو مائنس کرے، مائنس کرنے کے بعد جو رقم باقی بچ جاتی ہے وہ نصاب سے کم ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی یا 612 گرام چاندی سے کم رقم بنتی ہے، تو ایسے شخص پہ بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ اس کی مثال آپ ایسے سمجھیے، ایک شخص ہے، اس نے 50,000 روپیہ قرض لے رکھا ہے اور اس کے پاس ابھی جو کیش ان ہینڈ وہ ہے 60,000 روپیہ، تو اب وہ 50,000 روپے کو مائنس کرے گا، جو اس کے پاس قرض ہے اس کو مائنس کرے گا، اب اس کے پاس جو ہے 10,000 روپیہ باقی بچا۔ اب 10,000 روپیہ یہ 612 گرام چاندی کے برابر نہیں ہوتا، یہ کم ہے، تو ایسے شخص پہ قربانی بھی واجب نہیں ہوگی۔ ایسے ہی ایک اور بات یاد بھی رکھیے گا، یہ تو آپ کو موٹا موٹا بتا دیا، یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ ایک شخص ہے، وہ ایک مکان میں خود رہ رہا ہے، اب اس مکان کی وجہ سے تو اس پہ قربانی واجب نہیں ہوگی، لیکن ایک اور بھی مکان اس کا ہے جو اس نے کرائے پر دے رکھا ہے یا اس نے گودام بنایا ہوا ہے، یعنی اس کی رہنے والے مکان سے زیادہ مکان ہے، وہاں پہ اس کی رہائش نہیں ہے، تو اب اس مکان کی جو قیمت ہے، اگر اس کی ویلیویشن کر کے اگر وہ نصاب کے برابر ہے، یعنی 612 گرام چاندی کے برابر ہے، تو ایسے شخص پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ عموماً ایسا ہوتا ہے، دو گھر ہوتے ہیں، تو دوسرا گھر جس کا ہو اس پہ قربانی واجب ہوتی ہے، اس کو قربانی کرنی چاہیے۔ اچھا، ایسے ہی اپنا گھر ہے، کرایہ پر دیا ہوا ہے، یا بغیر کرائے کے ویسے ہی کسی کو استعمال کے لیے دیا ہوا ہے، کرایہ نہیں آ رہا لیکن اس مکان میں رہ نہیں رہا، وہ جو گھر ہے وہ اس نے کرائے پر دیا ہوا ہے، تو ہر اس صورت میں جو وہ مکان جو ہے نا، کیونکہ وہ اس میں رہ نہیں رہا، اس کی ضرورت سے زائد ہوا، اس کا اعتبار کر کے تو ایسا شخص اس کا حساب کر کے قربانی کرے گا۔ ایک شخص ہے، اس کی ایک خاتون ہے، اس کو شوہر نے حق مہر دے دیا ہے، مہر معجل کا مطلب ہوتا ہے فوراً ادا کر دیا ہے، شادی کے موقع پر ادا کر دیا ہے، اور شوہر مالدار ہے، اور جو مہر کی جو رقم ہے وہ نصاب کے برابر ہے، نصاب یعنی جو نصاب بتایا آپ کو 612 گرام چاندی، اس کے برابر ہے تو یا اس سے زیادہ ہے، تو ایسے شخص پہ بھی ایسی خاتون پر بھی قربانی واجب ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے، ہمارے خواتین 5-5 لاکھ مہر ہوتا ہے، 10-10 لاکھ مہر ہوتا ہے، تو یہ تمام مسائل یاد رکھیے گا۔ تو قربانی چونکہ بڑا اہم ترین فریضہ ہے، یہ چند چیزیں آپ کو میں نے آپ کی گوش گزار کر دی ہیں، تو اگر یہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں تو بہت اچھا، نہ سمجھ میں آئے تو ہماری اسکرین پہ نیچے یہ نمبر چل رہا ہے، آپ اس پہ ہم سے سوال بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اہم ترین فریضہ ہے، تو اس فریضے کی ادائیگی میں کوشش یہ کیجئے کہ مکمل طور پر آپ کا علم ہو، اور علم کے بعد آپ قربانی کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔